باب نمبر 4 باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کے بارے میں آیا ہے اور جو گھروں کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ وقول الله تعالى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اور دوسری جگہ ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں یعنی کھانے کی طرف اجازت دی جائے، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ فوائد نمبر 1، وقرن فی بیوتکن، اس آیت کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے۔ قرن باب قر یقر قرارا، سامع کسی جگہ ٹھہرنا سے جمع مؤنث امر حاضر کا صیغہ ہے جو اصل میں اقررنا تھا، پہلی راہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا اور اس کا فتح قاف کو دے دیا، حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی اس لیے اسے حذف کر دیا گیا، جیسا کہ ظللتا کا پہلا لام حذف کر کے ظلتا کر دیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے وقارا یقیر وقار ضربہ سے مشتق قرار دیا ہے، مگر یہ صرف اس قرات کی صورت میں ہو سکتا ہے جس میں قرنا کو قاف کے کسرہ کے ساتھ قرنا پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ وعدہ یعیدو میں سے عدنا کے وزن پر ہوگا، قاف کے فتح کی صورت میں اسے وقار سے مشتق قرار دینا مشکل ہے۔ نمبر 2، علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں پہلی آیت میں گھروں کی نسبت بیویوں کی طرف فرمائی اور دوسری آیت میں انہی گھروں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فرمایا۔ اس سے امام بخاری نے باب کا مطلب ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جیسے آپ کی وفات کے بعد اپنے خرچے کا حق تھا ویسے ہی اپنے اپنے حجروں پر بھی ان کا حق تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کی مائیں قرار دے دیا اور کسی اور سے نکاح کرنا ان پر حرام کر دیا۔ تیسیر الباری نمبر 3، دراصل ان گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کے مالک تھے، اور ان کو بیویوں کے گھر اس لیے کہا گیا کہ ان کا نفقہ اور سکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، اور وہ نفقہ اور سکنا پوری عمر کے لیے ان کا حق تھا کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نکاح کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ اس لیے ازواج مطہرات کی وفات کے بعد وہ مکان ان کے وارثوں کو نہیں ملے بلکہ مسجد میں شامل کر دیے گئے۔ بخاری کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کے طور پر نہیں ملے، نہ ہی آپ نے انہیں ان کا مالک بنایا تھا بلکہ آپ نے جو کچھ چھوڑا اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچہ اور کام کرنے والوں کی محنت کے سوا سب کچھ صدقہ ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2776 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما ما ترکت بعد نفقت نسائی ومؤونت عاملی فہو صدقہ، میرے وارث کوئی دینار اور کوئی درہم تقسیم نہیں کریں گے، اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عامل کی محنت کے بعد میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی بیویاں ان گھروں کی مالک وارث بننے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ان کا خرچہ اور رہائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، اور آپ کے بعد وہ آپ کے نائب کے ذمہ تھی، اس لیے وہ مکان مدت العمر رہائش کے حق کے طور پر ان کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کو واپس کر دیے گئے اور انہیں مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ نمبر 4، یاد رہے کہ حافظ رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ حدیث نمبر 145 میں تو لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے وارث بنے تھے، یعنی میں نے بھی شرح میں ایسے ہی لکھ دیا ہے عبدالسلام، مگر انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ آپ کی بیویوں کے پاس وہ مکان صرف رہائش کے لیے تھے، وہ ان کی مالک نہیں تھی، نہ ہی ان کی وفات کے بعد کوئی ان کا وارث بنا، اور یہی بات صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3099، حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ بیماری میں آپ کی دیکھ بھال میرے گھر میں کی جائے، تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ فائدہ، یہ حدیث اور اس کے فوائد
تفصیل کے ساتھ حدیث نمبر 198 میں گزر چکے ہیں۔ یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے اپنی رہائش گاہ کو اپنا گھر بتایا۔ حدیث نمبر 3100۔ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری میں اور میرے پھیپڑے اور میرے سینے کے بلائی حصے کے درمیان فوت ہوئے اور اللہ نے میرے اور آپ کے تھوک کو اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن مسواک لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے اسے چبا نہ سکے تو میں نے اسے لے کر چبایا، پھر اسے آپ کے دانتوں پر ملا۔ فائدہ، نحر کا معنی سینے کا وہ حصہ جہاں نحر کیا جاتا ہے اور سحر وہ جگہ جہاں پھیپڑا ہوتا ہے۔ باب سے موافقت فی بیتی میں ہے۔ اس حدیث کے فوائد حدیث نمبر 890 میں گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 3101۔ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما؟ قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك، فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئیں جب آپ رمضان کی آخری 10 راتوں میں مسجد میں معتکف تھے۔ پھر وہ واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس پہنچے تو ان دونوں کے پاس سے انصار کے 2 آدمی گزرے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پھر وہ گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یعنی یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور ان پر آپ کا یہ کہنا شاق گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان میں وہاں پہنچتا ہے جہاں خون پہنچتا ہے، اور میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز نہ ڈال دے۔ فائدہ، اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 2035 میں گزر چکی ہے۔ استدلال ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس کے الفاظ سے ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ قرار دیا۔ حدیث نمبر 3102۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف پیٹھ شام کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کر رہے تھے۔ فائدہ، اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 145 میں گزر چکی ہے۔ باب سے موافقت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت کے الفاظ میں ہے۔ حدیث نمبر 3103۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ ان کی 4 دیواری سے نہیں نکلی ہوتی تھی۔ فائدہ، اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 522 میں گزر چکی ہے۔ باب سے موافقت اس جملے میں ہے کہ دھوپ ان کی 4 دیواری سے نکلی نہیں ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 3104۔
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة هنا الفتنة هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور 3 بار فرمایا یہاں، یعنی اس طرف فتنہ ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے. فائدہ: ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے مشرق کی طرف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اسلام میں فتنوں کا سلسلہ مشرق کی طرف ہوگا. بعض رافضی اس حدیث کو لے کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر طعن کرتے ہیں کہ فتنہ ان کے گھر میں تھا، مگر یہ خیال صرف اس ذہن میں آ سکتا ہے جو ایمان سے خالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض سے بھرا ہوا ہو. دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام اسی گھر میں گزارے، پھر آپ کی وفات یہی ہوئی اور آپ کی قبر یہی بنی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتنے کی جگہ کو پسند فرمایا؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری ہی میں حدیث نمبر 7093 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ہا ہنا سے مراد مشرق کی جانب ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستقبل المشرق یقول الا ان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشیطان، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ کا منہ مشرق کی طرف تھا، سن لو یقیناً فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے. شیطان کا سینگ طلوع ہونے کا مطلب سورج کا طلوع ہونا ہے، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. اس وقت سورج کو سجدہ کرنے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ شیطان کے لیے بن جاتا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 572 میں عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی رات سے سورج طلوع ہونے تک کے درمیانے وقت میں نماز کی اجازت دی. سورج طلوع ہونے کے وقت کے متعلق فرمایا فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها. کیونکہ وہ یعنی سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور وہ کفار کی نماز کا وقت ہے، اس لیے نماز پڑھنا چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اور اس کی شعاع چلی جائے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مدینہ سے مشرق کی جانب کا علاقہ تھا جو کہ عراق ہے. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2905 میں ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر نے عراقیوں سے کہا یا اہل العراق ما اسألکم عن الصغیرہ وارکبکم للکبیرہ. سمعت ابی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الفتنة تجیء منها هنا واومأ بیده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشیطان. اے عراق والو، تم چھوٹے گناہوں کے بارے میں کس قدر زیادہ پوچھنے والے ہو اور بڑے گناہ کس قدر زیادہ کرنے والے ہو. میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا بے شک فتنہ یہاں سے آئے گا، اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شیطان کے 2 سینگ طلوع ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اور واقعی ایسے ہی ہوا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کا مرکز عراق تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اسی عراق میں آگ میں پھینکا گیا اور ہماری امت میں سب سے پہلے بڑے فتنے یعنی شہادت عثمان کی تحریک یہیں سے چلی. پھر خوارج یہیں سے نکلے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6934 میں ہے کہ یسیر بن عمر نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارجیوں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا سمعتہ یقول واہوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية. میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ عراق کی طرف جھکایا ہوا تھا کہ اس میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے
اور وہ ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ خوارج کے بعد کوفہ کے شیعان علی نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پھر انہوں نے ہی انہیں شہید کر دیا۔ پھر قاتلان حسین سے بدلہ کے نام پر مختار کا فتنہ اٹھا، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس کا مرکز بھی یہی کوفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کا فتنہ یہاں سے نکلا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے انکار اور اسے زبردستی مخلوق منوانے کا فتنہ عراق ہی سے نکلا، اور آخر کار بغداد میں ہلاکو خان کے ہاتھوں مسلمانوں کی خلافت کے خاتمے کے فتنے کا سرچشمہ یہیں کے رافضی تھے۔ اب داعش کا فتنہ یہیں سے نکلا ہے، جس میں مبتلا لوگ کفار کو کچھ نہیں کہتے، ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم دین و دنیا کے ہر فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حدیث نمبر 3105۔ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور میں نے ایک انسان کی آواز سنی جو حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ایک آدمی آپ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گمان ہے کہ وہ فلاں آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حفصہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کے ایک چچا کے متعلق فرمائی۔ دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ فائدہ، اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 2646 میں گزر چکی ہے۔ یہاں حدیث کی باب سے موافقت اس بات میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو ان کا گھر بھی کہا اور فی بیتک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی کہا۔ وہ اس طرح کے وہ مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا، اور آپ نے بیویوں کا حق رہائش یعنی سکنا ادا کرنے کے لیے وہ مکان حفصہ رضی اللہ عنہا کو دے رکھا تھا، اس لیے اس کو حفصہ رضی اللہ عنہا کا مکان بھی کہہ دیا۔